باب نمبر 3 سزاؤں کے بارے میں دفعہ نمبر 53 سزائیں وہ سزائیں جن کی اس مجموعہ کے احکام کے تحت مجرم مستجب ہیں حسب ذیل ہیں: پہلی قصاص، دوسری دیت، تیسری عرش، چوتھی زمان، پانچویں تعزیر، چھٹی موت، ساتویں عمر قید، آٹھویں سزائے قید جو 2 قسم کی ہے، یعنی اول سخت یعنی با مشقت اور دوم بلا مشقت، نویں ضبطی املاک اور 10ویں جرمانہ۔ دفعہ نمبر 54 تخفیف سزائے موت۔ ہر ایسی صورت میں جب کہ سزائے موت کا حکم صادر کیا جا چکا ہو، وفاقی حکومت یا اس صوبے کی صوبائی حکومت جس میں مجرم کو سزا کا حکم صادر کیا گیا ہو، مجرم کی رضامندی کے بغیر اس سزا کو مجموعہ قوانین کی حضا کی روح سے مقرر شدہ کسی دوسری سزا میں تبدیل کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کسی ایسے مقدمے میں جس میں قتل کے جرم کے لیے سزا یاب کسی مجرم کے خلاف سزائے موت صادر کر دی گئی ہو، مذکورہ سزا میں شخص متصور کے ورثاء کی رضامندی کے بغیر تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دفعہ نمبر 55 تخفیف سزائے عمر قید۔ ہر ایسی صورت میں جب کہ سزائے عمر قید کا حکم صادر کیا جا چکا ہے، اس صوبے کی صوبائی حکومت جس میں مجرم کو سزا کا حکم کیا گیا ہو، مجرم کی رضامندی کے بغیر اس سزا کو کسی ایک قسم کی سزا سے زیادہ 14 سال تک کی سزا تک قید میں تبدیل کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایسے معاملے میں جس میں کسی مجرم کے خلاف سزائے عمر قید صادر کی گئی ہو جو باب 16 کے تحت قابل سزا جرم ہو، ایسی سزائے قید میں متاثرہ شخص یا جیسی بھی صورت ہو، اس کے ورثاء کی منظوری کے بغیر تخفیف نہیں کی جائے گی۔ مزید شرط یہ ہے کہ کسی ایسے معاملے میں جس میں کسی مجرم کے خلاف سزائے عمر قید صادر کی گئی ہو جو دفعہ 354، 372، 372 الف، 377 یا 377 بے کے تحت قابل سزائے جرم ہو، یا جہاں اصول فساد فی الارض کا اطلاق ہوتا ہو تو ایسی سزا میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ دفعہ 55 الف صدر کے اختیار کے لیے استثناء۔ دفعہ 54 یا دفعہ 55 میں کوئی امر صدر کے معافی، عارضی التواء تعمیل سزا یا تخفیف سزا عطا کرنے کے حق میں تخفیف نہیں کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ عمر قید کی سزا کسی جرم کے خلاف صادر کی گئی ہو جو باب 16 کے تحت قابل سزا جرم کے لیے سزا یافتہ ہو، تو مذکورہ سزا متاثرہ شخص یا جیسی بھی صورت ہو، اس کے ورثاء کی رضامندی کے بغیر اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ دفعہ نمبر 56 یورپ اور امریکہ کے باشندوں کے لیے تعزیری قید تنہائی کا حکم ایکٹ ترک ثوابدیدی مراعات فوجداری قانون 1949 کے جدول کی روح سے منسوخ کی گئی۔ دفعہ نمبر 57 سزا کی مدت کا حصہ۔ سزا کی مدت کے حصے کا شمار کرتے وقت عمر قید کا شمار بائیں طور پر لگایا جائے گا، گویا وہ 25 سال کے لیے قید کے برابر ہو۔ دفعہ نمبر 58 حبس دوام کے سزا یافتہ مجرموں کے ساتھ جب تک انہیں حبس دوام کی سزا نہ دے دی جائے کسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ اصطلاحات قانون آرڈیننس 1972 کی دفعہ 12 اور جدول کی روح سے حذف کر دی گئی۔ دفعہ نمبر 59 حبس دوام کی بجائے عمر قید۔ اصلاحات قانون آرڈیننس 1972 کی دفعہ 12 کی دفعہ 2 اور جدول کی روح سے حذف کر دی گئی ہے۔ دفعہ نمبر 60 سزائے قید کی بعض صورتوں میں کلی یا جزوی طور پر قید با مشقت یا قید بلا مشقت ہو سکتی ہے۔ ہر اس صورت میں جس میں کوئی مجرم سزائے قید کا مستجب ہو جو کسی ایک قسم کی ہو سکتی ہے، تو وہ عدالت جس نے مذکورہ مجرم کو سزا کا حکم صادر کیا ہو، سزا کے حکم میں یہ ہدایت دینے کی مجاز ہوگی کہ مذکورہ قید کلی طور پر قید با مشقت ہوگی یا مذکورہ قید کلی طور پر قید بلا مشقت ہوگی، یا یہ کہ مذکورہ قید کا کوئی حصہ قید با مشقت ہوگا اور باقی ماندہ قید بلا مشقت ہوگی۔ دفعہ نمبر 61 ضبطی املاک کی سزا کا حکم۔ ایکٹ ترمیمی مجموعہ تعزیرات ہند 1921 کی دفعہ 4 کی روح سے منسوخ کی گئی۔ دفعہ نمبر 62 سزائے موت، حبس دوام یا سزائے قید کے مستوجب مجرمین کے سلسلے میں ضبطی املاک۔
ایکٹ ترمیمی مجموعہ تعزیرات ہند 1921 کی دفعہ 4 کی روح سے منسوخ کی گئی۔ دفعہ نمبر 63 جرمانے کی رقم، جبکہ ایسی رقم ظاہر نہ کی گئی ہو جس کی حد تک جرمانہ کیا جا سکتا ہو تو جرمانے کی وہ رقم جس کا مجرم مستجب ہو غیر محدود ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ دفعہ نمبر 64 جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں سزائے قید اور جرمانہ کی سزا کے مستجب کسی جرم کے ہر اس صورت میں جس میں مجرم کے لیے خواہ قید کے ساتھ یا اس کے بغیر جرمانے کا حکم صادر کیا گیا ہو اور قید یا جرمانے یا صرف جرمانے کی سزا کے مستوجب کسی جرم کے ہر اس صورت میں جس میں مجرم کے لیے جرمانہ کی سزا کا حکم صادر کیا گیا ہو، وہ عدالت جس نے مذکورہ مجرم کے لیے سزا کا حکم صادر کیا ہو، حکم سزا کے ذریعے یہ ہدایت دینے کی مجاز ہوگی کہ اس عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں مجرم ایک خاص مدت کے لیے قید کی سزا بھگتے گا، جو قید کسی دوسری قید کے علاوہ ہوگی جس کی سزا کا حکم اسے صادر کیا گیا ہو یا جس کے لیے وہ حکم تخفیف سزا کے تحت مستجب ہو۔ دفعہ نمبر 65 جہاں قید اور جرمانے کی سزا دی گئی ہو تو جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں قید کی انتہائی مدت، اگر جرم سزائے قید اور جرمانہ دونوں کی سزا کا مستجب ہو تو وہ مدت جس کے لیے عدالت مجرم کو جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں قید میں ڈالنے کی ہدایت دے اس قید کی مدت کی 1/4 سے زائد نہ ہوگی جو کہ جرم کی زیادہ سے زیادہ مقررہ سزا ہے۔ دفعہ نمبر 66 جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں قید کی نوعیت، سزائے قید جو عدالت جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں عائد کرے اس قسم کی ہو سکتی ہے جو اس جرم کے لیے مجرم کو دی جائے۔ دفعہ نمبر 67 جب جرم صرف جرمانے کی سزا کا مستجب ہو تو جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں سزائے قید، اگر جرم صرف جرمانے کی سزا کا مستجب وہ سزائے قید جو عدالت جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں عائد کرے گی قید بلا مشقت ہوگی اور وہ مدت جس کے لیے عدالت جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو قید میں ڈالنے کی ہدایت دے تو مندرجہ ذیل حد سے زائد نہ ہوگی، یعنی جب جرمانہ کی رقم 50 روپے سے زائد نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک کی مدت کے لیے، اور جب جرمانے کی رقم 100 سے زائد نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک کی مدت کے لیے، اور کسی بھی دوسری صورت میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مدت کے لیے ہوگی۔ دفعہ نمبر 68 جرمانہ ادا نہ کرنے پر سزائے قید ختم ہو جائے گی۔ سزائے قید جو جرمانے ادا نہ کرنے کی صورت میں عائد کی جائے جب کبھی مذکورہ جرمانہ ادا کر دیا جائے یا قانونی کارروائی سے اس کی وصولی ہو جائے ختم ہو جائے گی۔ دفعہ نمبر 59 جرمانہ کا متناسب حصہ ادا کرنے پر سزائے قید کا خاتمہ، اگر جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں قید کے مقررہ مدت گزرنے سے قبل جرمانہ کا ایسا حصہ نسبتی ادا کر دیا جائے یا وصول ہو جائے کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں بھگتی جانے والی سزائے قید کی مدت اس وقت تک غیر ادا شدہ جرمانے کے حصہ متناسب سے کم نہ ہو تو سزائے قید ختم ہو جائے گی۔ تمثیل: الف کو 100 روپے جرمانہ اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 4 ماہ کی سزائے قید کا حکم صادر کیا گیا۔ اس صورت میں اگر 1 ماہ کی سزائے قید گزرنے سے قبل جرمانے میں سے 75 روپے ادا کر دیے جائیں یا وصول کر لیے جائیں تو الف کو پہلا مہینہ گزرتے ہی رہا کر دیا جائے گا۔ اگر 75 روپے پہلا مہینہ گزرنے پر یا بعد ازیں کسی وقت جب الف کی سزائے قید جاری ہو ادا کر دیے جائیں یا وصول کر لیے جائیں تو الف کو فی الفور رہا کر دیا جائے گا۔ اگر جرمانے میں سے 50 روپے سزائے قید کے 2 مہینے گزرنے سے پہلے ادا کر دیے جائیں یا وصول کر لیے جائیں تو الف کو 2 مہینے مکمل ہوتے ہی رہا کر دیا جائے گا، اگرچہ 50 روپے مذکورہ 2 ماہ کے اختتام پر یا بعد میں کسی وقت جب کہ الف کی سزائے قید جاری ہو ادا کر دیے جائیں یا وصول کر لیے جائیں تو الف کو فی الفور رہا کر دیا جائے گا۔ دفعہ نمبر 70 6 سال کے اندر یا سزائے قید کے دوران قابل وصول جرمانہ موت واقع ہونے سے مواخذہ سے املاک کی برات نہیں ہوتی۔ جرمانہ یا اس کا کوئی حصہ جو غیر ادا شدہ ہو سزا کا حکم صادر کیے جانے کے بعد 6 سال کے اندر، اور اگر سزا کے حکم کے تحت مجرم 6 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے سزائے قید کا مستجب ہو تو مذکورہ عرصہ گزرنے سے پہلے کسی وقت بھی وصول کیا جا سکتا ہے، اور مجرم کی موت واقع ہونے سے کسی املاک کی جو اس کی موت کے بعد قانونی طور پر اس کے قرضوں کے لیے ذمہ دار ہو مواخذہ سے برات نہیں ہوگی۔ دفعہ نمبر 71 مختلف جرائم سے تشکیل پانے والے جرم کے لیے سزا کی مدت، جب کوئی امر جو جرم ہو چند ایسے
اجزاء سے مرکب ہو جن اجزاء میں سے کوئی جزو بذات خود ایک جرم ہو تو مجرم کو مذکورہ جرائم میں سے ایک سے زیادہ کے لیے سزا نہیں دی جائے گی تاوقت یہ کہ بائیں طور صریحاً حکم نہ دیا گیا ہو، جبکہ کوئی امر کسی فی الوقت نافذ العمل قانون کی دو یا زیادہ جداگانہ تعریفات کی تحت جن کی روح سے جرائم کی تعریف کی جائے یا سزا دی جائے، یا جبکہ مختلف افعال جن میں سے ایک یا ایک سے زیادہ بذات خود کوئی جرم ہوں جبکہ ملائے جائیں تو ایک الگ جرم بن جائیں، تو مجرم کو اس سزا سے زیادہ شدید سزا نہیں دی جائے گی جو اس کی سماعت کرنے والی عدالت مذکورہ جرائم میں سے کسی ایک کے لیے دے سکتی ہو۔ تمثیلیں: الف لاٹھی سے زواد کے 50 ضربیں لگاتا ہے۔ اس صورت میں الف تمام زد و کوب کی بنا پر اور ہر ضرب سے جس سے تمام زد و کوب ہوئی ہیں بال ارادہ زواد ضرر پہنچانے کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر الف ہر ضرب کے لیے سزا کا مستوجب ہوتا تو اسے ہر ضرب کے لیے 1 سال یعنی 50 سال قید کی سزا دی جاتی، لیکن وہ تمام زد و کوب کے لیے صرف ایک سزا کا مستوجب ہے۔ لیکن اگر جس وقت الف زواد کو زد و کوب کر رہا ہو میم مداخلت کرے اور الف عمدن زواد کے ضرب لگائے تو اس صورت میں چونکہ زواد کے لگائی ہوئی ضرب اس فعل کا جزو نہیں ہے جس سے الف عمدن زواد کو ضرر پہنچاتا ہے، الف عمدن زواد کو ضرر پہنچانے کے لیے ایک سزا کا اور زال کو ضرب لگانے کے لیے ایک اور سزا کا مستوجب ہے۔ دفعہ نمبر 72 مختلف جرائم میں سے ایک کے مجرم کو سزا جبکہ فیصلہ میں یہ بیان کیا جائے کہ یہ امر مشکوک ہے کہ وہ کس جرم کا مجرم ہے۔ ان تمام صورتوں میں جن میں یہ فیصلہ دیا جائے کہ ایک شخص فیصلہ میں مسئلہ مختلف جرائم میں سے ایک کا مجرم ہے لیکن یہ امر مشکوک ہے کہ وہ ان جرائم میں سے کس جرم کا مجرم ہے، تو اگر تمام جرائم کے لیے ایک ہی جیسی سزا کا حکم نہ دیا گیا ہو تو مجرم کو اس جرم کی سزا دی جائے گی جس کے لیے سب سے کم سزا کا حکم دیا گیا ہو۔ دفعہ نمبر 73 قید تنہائی: جب کسی شخص کو کسی ایسے جرم کے لیے سزا دی جائے جس کے لیے مجموعہ قوانین ھذا کے تحت عدالت کو قید مشقت کی سزا دینے کا اختیار ہو تو عدالت اپنے حکم سزا کے ذریعے حکم دے سکتی ہے کہ مجرم کو اس قید کے کسی جزو یا اجزاء کے لیے جس کی سزا کا حکم اسے دیا جا چکا ہو جو کلی طور پر زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے لیے ہو مندرجہ ذیل حد کے مطابق قید تنہائی میں رکھا جائے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی مدت تک اگر قید کی مدت 6 ماہ سے زیادہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کی مدت تک اگر قید کی مدت 6 ماہ سے زیادہ ہو اور 1 سال سے زیادہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی مدت تک اگر قید کی مدت 1 سال سے زیادہ ہو۔ دفعہ نمبر 74 قید تنہائی کی مدت: قید تنہائی کے حکم کی تعمیل میں ایسی سزا کسی صورت میں بھی ایک وقت میں 14 دن سے زیادہ نہ ہوگی اور قید تنہائی کی میعادوں کے درمیان مذکورہ میعادوں سے کم مدت کے وقفے نہ ہوں گے، اور جب کہ صادر شدہ سزائے قید 3 ماہ سے زیادہ ہو تو قید تنہائی صادر شدہ تمام سزائے قید کے کسی ایک مہینے میں 7 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، اور قید تنہائی کی میعادوں کے درمیان مذکورہ میعادوں سے کم مدت کے وقفے نہ ہوں گے۔ دفعہ نمبر 75 باب 12 یا باب 17 کے تحت بعض جرائم کے لیے سابقہ سزا یابی کے بعد اضافہ شدہ سزا: ہر کوئی شخص الف پاکستان میں کسی عدالت کی طرف سے مجموعہ قوانین ھذا کے باب 12 یا باب 17 کے تحت کسی قابل سزا جرم کے لیے کسی ایک قسم کا 3 سالہ یا اس سے زیادہ مدت کے لیے قید کی سزا یاب ہونے پر، یا ابواب ھذا میں سے کسی ایک کے تحت اتنی مدت کے لیے ویسی ہی قید کی سزا کے قابل کسی جرم کا مجرم ہوگا تو ہر مذکورہ مابعد جرم کے لیے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ باب نمبر 4 عام مستثنیات: دفعہ نمبر 76 فعل جو کسی ایسے اشخاص سے سرزد ہو جس پر اس کا کرنا قانوناً واجب ہو یا جس نے واقعاتی سہو کی بنا پر یہ باور کر لیا ہو کہ اس پر اس کا کرنا قانوناً واجب ہے۔ کوئی امر جرم نہیں ہے جو کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جس پر اس کا کرنا قانوناً واجب ہو یا جس نے واقعاتی سہو کی بنا پر نہ کہ غلطی قانون کی بنا پر نیک نیتی سے یہ باور کر لیا ہو کہ اس پر اس امر کا کرنا قانوناً واجب ہے۔ تمثیلیں: الف ایک سپاہی الف اپنے افسر اعلیٰ کے حکم سے قانون کے احکام کے مطابقت میں
ایک ہجوم پر گولی چلاتا ہے۔ الف نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ بے کسی عدالت انصاف کے عہدیدار الف کو اس عدالت کی طرف سے زے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور مناسب تحقیقات کے بعد وہ زواد کو زے سمجھ کر زواد کو گرفتار کر لیتا ہے۔ الف نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ دفعہ نمبر 77 جج کا فعل جبکہ وہ عدالت کی کارروائی کر رہا ہو۔ کوئی امر جرم نہیں ہے جب کوئی جج عدالت کی کارروائی کرتے وقت ایسا اختیار استعمال کرتے ہوئے کرے جو اس کو قانون کی روح سے تفویض کیا گیا ہو، یا جسے وہ نیک نیتی سے باور کرے کہ وہ اختیار اسے قانون کی روح سے تفویض کیا گیا ہے۔ دفعہ نمبر 78 ایسا فعل جو عدالت کے فیصلہ یا حکم کی تعمیل میں کیا جائے۔ کوئی امر جو کسی عدالت انصاف کے فیصلہ یا حکم کی تعمیل میں کیا جائے یا جس کے کرنے کی اجازت اس فیصلہ یا حکم سے منطبق ہوتی ہو، اگر اس عرصہ میں کیا جائے جبکہ وہ فیصلہ یا حکم نافذ العمل ہو، اس امر کے باوجود کہ اس عدالت کو مذکورہ فیصلہ یا حکم صادر کرنے کا اختیار سماعت حاصل نہ تھا، جرم نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس فعل کا کرنے والا شخص نیک نیتی سے یہ باور کرتا ہو کہ اس عدالت کو اختیار سماعت حاصل تھا۔ دفعہ نمبر 79 ایسا فعل جو کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جو قانوناً اس کے کرنے کا مجاز ہو یا جس نے واقعاتی سہو کی بنا پر یہ باور کر لیا ہو کہ وہ قانوناً مجاز ہے۔ کوئی امر جرم نہیں ہے جو کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جو قانوناً اس کے کرنے کا مجاز ہو یا جو کسی واقعاتی سہو کی بنا پر نہ کہ غلطی قانون کی بنا پر نیک نیتی سے یہ باور کر لے کہ اس پر اس امر کا کرنا قانوناً واجب ہے۔ الف زواد کو ایسے فعل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جو الف کو قتل عمد معلوم ہوتا ہے۔ الف اپنی عقل کو حتی المقدور نیک نیتی سے کام میں لاتے ہوئے اس اختیار کو عمل میں لا کر جو قاتلوں کو گرفتار کرنے کے متعلق قانوناً سب لوگوں کو حاصل ہے، زواد کو موضوع حاکم مجاز کے سامنے پیش کرنے کے لیے گرفتار کر لیتا ہے۔ الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا، خواہ تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ زواد وہ فعل ذاتی حفاظت کے لیے کر رہا تھا۔ دفعہ نمبر 80 اتفاق جو کسی امر جائز کرنے میں پیش آئے۔ کوئی امر جرم نہیں ہے جو اتفاق یا بدقسمتی سے اور بغیر کسی مجرمانہ نیت یا علم کے کسی فعل جائز کو جائز طریقے، جائز ذرائع اور مناسب احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ کرتے ہوئے ہو جائے۔ تمثیل الف کلہاڑی سے کام کر رہا ہے، اس کا پھل نکلتا ہے اور قریب کھڑا ہوا ایک آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں الف نے مناسب احتیاط سے کام کیا ہو تو اس کا فعل قابل درگزر ہے اور جرم نہیں ہے۔ دفعہ نمبر 81 ایسا فعل جس سے ضرر پہنچنے کا احتمال ہو لیکن بغیر کسی نیت مجرمانہ کے اور دوسرا ضرر روکنے کے لیے کیا جائے۔ کوئی امر صرف اس وجہ سے جرم نہیں ہے کہ یہ جان کر کیا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی ضرر پہنچنے کا احتمال ہے۔ اگر اس امر کے ارتکاب سے ضرر پہنچانے کی کوئی مجرمانہ نیت نہ ہو اور دوسرا شخصی یا مالی ضرر کو روکنے یا بچانے کی غرض سے نیک نیتی سے اس کا ارتکاب کیا جائے۔ تشریح ایسی صورت میں یہ امر متعلقہ واقعات ہے کہ آیا وہ ضرر جس کا روکنا یا بچانا مقصود تھا اس قسم کا اور اس قدر قریب الوقوع تھا کہ ایسے فعل کے ارتکاب کا خطرہ یہ جانتے ہوئے مول لینا کہ اس سے نقصان کا احتمال تھا جو زیادہ درگزر کے قابل ہو سکتا ہے۔ تمثیل ہے الف ایک دخانی جہاز کا کپتان الف اچانک اور اپنی خطا یا غفلت کے بغیر اپنے آپ کو ایسی حالت میں پاتا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ اپنے جہاز کو روک سکے ایک کشتی بے سے جس پر 20 یا 30 مسافر سوار ہیں اس کی ٹکر ناگزیر ہو جائے تا وقت یہ کہ وہ اپنے جہاز کا راستہ نہ بدل دے، اور یہ کہ اس طرح راستہ بدلنے سے دوسرے کشتی جیم سے جس پر صرف 2 مسافر سوار ہیں اور جس کے بچ جانے کا امکان ہے ٹکرانے کا خطرہ مول لے۔ اس صورت میں اگر الف کشتی جیم سے ٹکرانے کی نیت کے بغیر اور نیک نیتی سے کشتی بے کے مسافروں کو خطرے سے بچانے کے لیے اپنے جہاز کا راستہ بدل دے تو وہ کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوتا، خواہ وہ ایسے فعل کرنے سے کشتی جیم سے ٹکرا جائے جس کے نتیجے کا احتمال اس کے علم میں تھا۔ اگر فی الواقع یہ پایا جائے کہ وہ خطرہ جس سے بچانے کا اس کا ارادہ تھا ایسا تھا کہ اس کے باعث کشتی جیم سے ٹکرانے کا خطرہ مول لینا قابل درگزر تھا۔ بے انتہائی تیز آگ میں الف اس غرض سے مکان مسمار کر دیتا ہے کہ آگ نہ پھیلنے پائے۔ یہ فعل وہ نیک نیتی کے ساتھ انسانی جان یا مال بچانے کی غرض سے کرتا ہے۔ اس صورت میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ضرر جس کا روکنا مقصود تھا اس قسم کا اور اس قدر قریب الوقوع تھا
کہ الف کا فعل قابل درگزر تھا تو الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ دفعہ نمبر 82، فعل جو 10 سال سے کم عمر کے بچے سے سرزد ہو، کوئی امر جرم نہیں ہے جو 10 سال سے کم عمر کے بچے سے سرزد ہو۔ دفعہ نمبر 83، فعل جو 10 سال سے زیادہ اور 14 سال سے کم عمر کے ایسے بچے سے سرزد ہو جس کا ادراک ناپختہ ہو۔ اگر کوئی امر جرم نہیں ہے جو 10 سال سے زیادہ اور 14 سال سے کم عمر کے ایسے بچے سے سرزد ہو جس کا ادراک ایسی پختگی کو نہ پہنچا ہو کہ وہ اس موقع پر اپنے فعل کی ماہیت اور اس کے نتائج کی برائی بلائی سمجھ سکے۔ دفعہ نمبر 84، فاطر العقل شخص کا فعل، کوئی امر جرم نہیں ہے جو ایسے شخص سے سرزد ہوا ہو جسے کرتے وقت فطور عقل کی بنا پر اپنے فعل کی ماہیت یا یہ جاننے کے قابل نہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ یا تو بیجا ہے یا خلاف قانون ہے۔ دفعہ نمبر 85، ایسے شخص کا فعل جو اپنی مرضی کے خلاف نشہ میں ہونے کے باعث تمیز کرنے کے قابل نہ ہو، کوئی امر جرم نہیں ہے جو کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جو اسے کرتے وقت نشہ میں ہونے کی وجہ سے فعل کی ماہیت یا جاننے کے قابل نہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ یا تو بیجا ہے یا خلاف قانون ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شے جس کی وجہ سے اس کو نشہ ہوا اس کے علم میں یا اس کی مرضی کے خلاف اس کو دی گئی ہو۔ دفعہ نمبر 86، ایسا جرم جس کے ارتکاب کے لیے خاص نیت یا علم کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جو حالت نشہ میں ہو۔ ایسی صورتوں میں جن میں کسی فعل کا ارتکاب تا وقت یہ کہ وہ کسی خاص علم یا نیت سے نہ کیا جائے جرم نہیں ہے، تو وہ شخص جس سے وہ فعل نشے کی حالت میں سرزد ہو ایسے ہی سلوک کا مستجب ہوگا گویا اس کو وہی علم تھا جو اس کو نشہ نہ ہونے کی حالت میں ہوتا تا وقت یہ کہ وہ شے جس سے اس کو نشہ ہوا اس شخص کے علم یا اس کی مرضی کے خلاف نہ دی گئی ہو۔ دفعہ نمبر 87، فعل جس سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچانا مقصود نہ ہو اور جس سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کے احتمال کا علم نہ ہو رضامندی سے کیا جائے۔ کوئی امر جس سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچانا مقصود نہ ہو اور جس کے فاعل کو یہ علم نہ ہو کہ اس فعل سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا احتمال ہے، کسی ایسے ضرر کی بنا پر جرم نہیں ہے جو اس سے 18 سال سے زائد عمر کے کسی ایسے شخص کو پہنچنے یا جس کا فاعل کے ذریعے پہنچانا مقصود ہو جس نے مذکورہ ضرر اٹھانے کی خواہ لفظاً یا معناً رضامندی ظاہر کر دی ہو، یا کسی ایسے ضرر کی بنا پر جس کے بارے میں اس کے فاعل کو علم ہو کہ ایسے شخص کو ضرر پہنچنے کا احتمال ہے جس نے مذکورہ ضرر کا خطرہ مول لینے کی رضامندی ظاہر کر دی ہو۔ تمثیلیں: الف اور ضاد تفریحاً باہم تیغ زنی کی مشق کرتے ہیں، تیغ زنی کی مشق کرنے پر متفق ہوتے ہیں۔ اس اقرار سے کوئی ضرر اٹھانے کی رضامندی مترشح ہوتی ہے جو تیغ زنی کی مشق کے دوران بغیر کسی دھوکہ دہی کے واقع ہو جائے، اور اگر الف جائز طریقے سے کھیلتے ہوئے ضاد کو ضرر پہنچا دے تو الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ دفعہ نمبر 88، ایسا فعل جس سے ہلاک کرنا مقصود نہ ہو نیک نیتی سے کسی شخص کے فائدے کے لیے اس کی رضامندی سے کیا جائے۔ کوئی امر جس سے ہلاکت مقصود نہ ہو کسی ایسے ضرر کی بنا پر جرم نہیں ہے جو اس سے کسی ایسے شخص کو پہنچے یا جس کا پہنچانا فاعل کی نیت میں ہو یا جس کے پہنچنے کا احتمال فاعل کے علم میں ہو، جس کے فائدے کے لیے نیک نیتی سے امر مذکور کیا جائے اور جس نے ضرر اٹھانے یا ضرر مذکور اٹھانے کا خطرہ مول لینے کے لیے لفظاً یا معناً رضامندی کا اظہار کر دیا ہو۔ تمثیل: ایک سرجن الف یہ جانتے ہوئے کہ ضاد جو ایک مریض شدید میں مبتلا ہے ایک خاص عمل جراحی سے اس کے ہلاک ہو جانے کا احتمال ہے، لیکن ضاد کی ہلاکت کے ارادہ سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے اس کے فائدہ کے ارادے سے ضاد پر اس کی رضامندی سے مذکورہ عمل جراحی کرتا ہے، الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ دفعہ نمبر 79، فعل جو نیک نیتی سے کسی بچے یا فاطر العقل شخص کے فائدے کے لیے سرپرست کی طرف سے یا سرپرست کی رضامندی سے کیا جائے۔ کوئی امر جو نیک نیتی سے کسی 12 سال سے کم عمر یا فاطر العقل شخص کے سرپرست یا اس کی حفاظت جائز رکھنے والے دوسرے شخص کی طرف سے یا اس کے خواہ لفظاً یا معناً رضامندی سے کیا جائے اس ضرر کی بنا پر جرم نہیں ہے جو مذکورہ شخص کو اس سے پہنچے یا جس کا پہنچانا اس کے فاعل کا مقصود ہو یا اس کے فاعل کو علم ہو کہ اسے پہنچنے کا احتمال ہے۔ فقرات شرطیہ، مگر شرط یہ ہے کہ
اول یہ استثناء قصدن ہلاک کرنے یا ہلاک کرنے کی کوشش پر محیط نہیں ہوگا۔ دوم یہ استثناء کسی ایسے فعل کے ارتکاب پر محیط نہ ہوگا جس سے ہلاکت کا احتمال فاعل کے علم میں ہو اور جو ہلاکت یا ضرر شدید، مرض یا کمزوری کا علاج کرنے کے علاوہ کسی غرض سے کیا جائے۔ سوم یہ استثناء بالا ارادہ ضرر شدید پہنچانے یا ضرر شدید پہنچانے کی کوشش پر محیط نہ ہوگا، تا وقت یہ کہ ہلاکت یا ضرر شدید کو روکنے یا کسی مرض یا کمزوری کے علاج کی غرض سے نہ ہو۔ چہارم یہ استثناء جس جرم کے ارتکاب پر محیط نہ ہو اس کے ارتکاب کی اعانت پر بھی محیط نہ ہوگا۔ تمثیل: الف نیک نیتی سے اپنے بچے کے فائدے کے لیے اپنے بچے کی پتھری نکلوانے کے لیے اس بچے کی رضامندی کے بغیر جانتے ہوئے کہ جراحی کے عمل سے بچنے بچے کی ہلاکت کا احتمال ہے لیکن بچے کی ہلاکت کے ارادے سے نہیں، سرجن سے عمل جراحی کراتا ہے۔ الف اس استثناء کی حدود میں ہے کیونکہ اس کا مقصد بچے کا علاج تھا۔ دفعہ نمبر 90 رضامندی جس کے متعلق یہ علم ہو کہ خوف یا غلط فہمی کی بنا پر دی گئی ہے۔ الف کی رضامندی ایسی رضامندی نہ ہو جیسا کہ مجموعہ قوانین ھذا کی روح سے کی گئی ہو، ایسی رضامندی جو کسی شخص نے ضرر کے خوف یا کسی امر واقعی کی غلط فہمی کی بنا پر دی ہو اور اگر اس فعل کا فاعل یہ جانتا ہو کہ یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا ہو کہ وہ رضامندی مذکورہ خوف یا غلط فہمی کے نتیجے میں دی گئی تھی، یا فاطر العقل شخص کی رضامندی۔ اگر رضامندی کا اظہار ایسے شخص کی طرف سے کیا جائے جو فاطر العقلی یا نشہ کے باعث اس امر کی ماہیت اور نتائج سمجھنے سے قاصر ہو جس کے متعلق وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے، یا بچے کی رضامندی اگر رضامندی کا اظہار ایسے شخص کی طرف سے کیا جائے جس کی عمر 12 سال سے کم ہو، تا وقت یہ کہ متن سے اس کے برعکس ظاہر نہ ہو۔ دفعہ نمبر 91 ایسے افعال کا استثناء جو بلا لحاظ ضرر بنفس ہی جرم ہے۔ دفعات 87، 88 اور 99 میں مندرجہ مستثنیات ایسے افعال پر محیط نہیں ہیں جو بلا لحاظ کسی ایسے ضرر کے بنفس ہی جرم ہیں جو ان سے کسی ایسے شخص کو جس نے رضامندی دے دی ہو یا جس کی طرف سے رضامندی دے دی گئی ہو پہنچنے یا جس کے پہنچانے کی نیت ہو، جس کے پہنچنے کا احتمال کا علم ہو۔ تمثیل: اسقاط حمل کروانا تا وقت یہ کہ نیک نیتی سے عورت کی جان بچانے کے لیے نہ کیا جائے، بلا لحاظ کسی ایسے ضرر کے جو اس سے عورت کو پہنچ سکتا ہے یا نقصان پہنچانا مقصود ہو، بنفس ہی ایک جرم ہے، اس لیے یہ مذکورہ ضرر کی وجہ سے جرم نہیں ہے اور مذکورہ اسقاط حمل عورت یا اس کے سرپرست کی رضامندی سے فعل جائز نہیں ہو جاتا۔ دفعہ نمبر 92 ایسا فعل جو نیک نیتی سے کسی شخص کے فائدے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر کیا جائے۔ کوئی امر کسی ایسے ضرر کی وجہ سے جرم نہیں ہے جو اس فعل سے کسی ایسے شخص کو پہنچے جس کے فائدے کے لیے اسے نیک نیتی سے خواہ اس شخص کی رضامندی کے بغیر ہو ہی کیا جائے، اگر حالات ایسے ہوں کہ اس شخص کے لیے رضامندی کا اظہار ناممکن ہو یا وہ شخص رضامندی کے اظہار کی استعداد نہ رکھتا ہو اور اس کا کوئی سرپرست یا کوئی اور شخص جس کی حفاظت جائز میں وہ موجود نہ ہو جس سے اس کے مفاد خاطر کوئی فعل بر وقت انجام دینے کے لیے رضامندی حاصل کرنا ممکن ہو۔ فقرات شرطیہ: مگر شرط یہ ہے کہ اول یہ استثناء قصدن ہلاک کرنے یا ہلاک کرنے کی کوشش پر محیط نہ ہوگی۔ دوم یہ استثناء کسی ایسے فعل کے ارتکاب پر محیط نہ ہوگا جس سے ہلاکت کا احتمال فاعل کے علم میں ہو اور جو ہلاکت یا ضرر شدید کو روکنے یہ شدید مرض یا کمزوری کا علاج کرنے کے علاوہ کسی غرض سے کیا جائے۔ سوم یہ استثناء ہلاکت یا ضرر کو روکنے کے علاوہ کسی غرض سے بالارادہ ضرر پہنچانے یا ضرر پہنچانے کی کوشش پر محیط نہ ہوگا۔ چہارم یہ استثناء جس جرم کے ارتکاب پر محیط نہ ہو اس کے ارتکاب کی اعانت پر بھی محیط نہ ہوگا۔ تمثیلیں: الف زواد اپنے گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک سرجن الف یہ سمجھتا ہے کہ زواد کی کھوپڑی میں ترپان سے سوراخ کرنا ضروری ہے۔ الف زواد کی ہلاکت کی نیت سے نہیں بلکہ نیک نیت سے زواد کے فائدے کے لیے قبل اس کے کہ زواد کو اپنے نفع نقصان کی سمجھنے کی طاقت حاصل ہو اس کی کھوپڑی میں ترپان سے سوراخ کر دیتا ہے۔ الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ بے زواد کو شیر اٹھا لے جاتا ہے۔ الف یہ جانتے ہوئے کہ بندوق چلانے سے زواد کی ہلاکت کا احتمال ہے لیکن زواد کو ہلاک کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے زواد کے فائدے کے لیے شیر پر بندوق چلاتا ہے۔ الف کی گولی سے زواد کو ایک مہلک زخم آتا ہے۔ الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا۔ جیم ایک سرجن الف ایک بچے کو ایک حادثہ پیش آتے دیکھتا ہے جس کی مہلک ثابت ہونے کا احتمال ہے۔
تاوقت یہ کہ فوراً عمل جراحی نہ کیا جائے، بچے کے سرپرست کی اجازت طلب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ الف بچے کے رونے پیٹنے کے باوجود نیک نیتی سے بچے کے فائدے کی خاطر عمل جراحی کرتا ہے، الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ دال الف ایک بچے زواد کے ساتھ ایک ایسے گھر میں موجود ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ نیچے کمبل تانے کھڑے ہیں۔ الف یہ جانتے ہوئے کہ نیچے پھینکنے سے بچے کی ہلاکت کا احتمال ہے، لیکن الف بچے کو ہلاک کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے بچے کے فائدے کے لیے اسے گھر کی چھت سے نیچے پھینکتا ہے۔ اس صورت میں خواہ پھینکنے سے بچہ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے، الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ تشریح دفعات 88، 89 اور 92 کے مفہوم میں صرف مالی فائدہ نہیں ہے۔ دفعہ نمبر 93، اطلاع جو نیک نیتی سے دی جائے۔ کوئی اطلاع جو نیک نیتی سے دی جائے اگر اس شخص کے فائدے کے لیے دی جائے تو کسی ایسے ضرر کی بنا پر جرم نہیں ہے جو اس شخص کو پہنچے جسے وہ اطلاع دی جائے۔ تمثیل ایک سرجن الف نیک نیتی سے ایک مریض کو اپنی رائے کی اطلاع دیتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا، مریض اس کے صدمے سے مر جاتا ہے، گو الف کو یہ علم تھا کہ ایسی اطلاع سے مریض کی موت واقع ہو جانے کا احتمال ہے، الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ دفعہ نمبر 94، ایسا فعل جو دھمکی دے کر زبردستی کرایا جائے، ما سوائے قتل عمد اور جرائم خلاف مملکت جن کی سزا موت ہے، کوئی امر جرم نہیں ہے جس کا ارتکاب کوئی ایسا شخص کرے جسے دھمکی دے کر مجبور کیا گیا ہو، جس سے اس کے ارتکاب کے وقت فاعل کو معقول طریقے سے یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ بصورت دیگر اس امر کا نتیجہ اس کی فوری ہلاکت ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اس فعل کے مرتکب شخص نے نہ تو اپنی مرضی سے یا اپنے کسی ضرر کے معقول اندیشے سے جو فوری ہلاکت کا سبب ہو اپنے آپ کو ایسی حالت میں ڈالے جس سے وہ ایسی مجبوری میں مبتلا ہوا ہو۔ تشریح ایک، کوئی شخص جو اپنی مرضی سے یا مار پیٹ کی دھمکی کی وجہ سے ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں ان کے چال چلن کا علم رکھتے ہوئے شامل ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرنے کے لیے جو قانوناً جرم ہو مجبور کیے جانے کی بنا پر اس استثناء کے فائدے کے مستحق نہیں ہے۔ تشریح دو، کسی شخص کو ڈاکوؤں کے کسی گروہ نے پکڑ لیا ہے اور وہ شخص فوری ہلاکت کی دھمکی سے کسی ایسے فعل کے کرنے پر مجبور کیا جائے جو قانوناً جرم ہے، مثلا کسی لوہار کو اپنے اوزار لے جانے اور کسی مکان کا دروازہ توڑ ڈالنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تاکہ ڈاکو اندر گھس کر اسے لوٹیں، تو وہ اس استثناء کے فائدے کا مستحق ہے۔ دفعہ نمبر 95، فعل جس سے خفیف ضرر پہنچے۔ کوئی امر اس وجہ سے جرم نہیں ہے کہ اس سے کوئی ضرر پہنچے یا اس سے ضرر پہنچانا مقصود ہے یا اس سے کسی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اگر وہ ضرر اس قدر خفیف ہو کہ عام فہم اور مزاج کا شخص اس کا کسی پر الزام نہ لگائے۔ حق حفاظت خود اختیاری کے بارے میں۔ دفعہ 96، امور جو بحفاظت خود اختیاری کے لیے کیے جائیں۔ کوئی امر جرم نہیں ہے جو حق حفاظت خود اختیاری کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ دفعہ نمبر 97، جان و املاک کا حق حفاظت خود اختیاری۔ دفعہ 99 میں مذکور قیود کے تابع ہر شخص کو مندرجہ ذیل کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ اول، انسانی جسم پر اثر انداز ہونے والے کسی جرم کے خلاف اپنے اور کسی دوسرے شخص کے جسم کی۔ دوم، سرقہ بالجبر، نقصان رسانی یا مجرمانہ مداخلت بیجا کی تعریف میں داخل کسی فعل یا سرقہ بالجبر یا نقصان رسانی یا مداخلت بیجا مجرمانہ کے ارتکاب کی کوشش کے خلاف اپنی یا کسی دوسرے شخص کی خواہ منقولہ یا غیر منقولہ املاک کی۔ دفعہ نمبر 98، کسی فاطر العقل شخص وغیرہ کے فعل کے خلاف حق حفاظت خود اختیاری۔ جب کوئی فعل جو بصورت دیگر ایک خاص جرم ہوتا، اس جرم کے فاعل کی کم عمری، سمجھ کے پختہ نہ ہونے، فاطر العقلی یا نشہ میں ہونے کے باعث یا اس شخص کی غلط فہمی کی بنا پر مذکورہ جرم نہ ہو، تو اس فعل کے خلاف ہر شخص کو وہی حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہوگا جو اس کو اس صورت میں حاصل ہوتا اگر فعل مذکور جرم ہوتا۔ تمثیلیں: الف، زواد غلبہ جنون کے زیر اثر الف کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زواد کسی جرم کا مجرم نہیں ہے، لیکن الف کو وہی حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے جو اسے زواد کے صحیح العقل ہونے کی صورت میں حاصل ہوتا۔ بے، الف رات کے وقت ایک گھر میں داخل ہوتا ہے جس میں داخل ہونے کا وہ قانوناً مستحق ہے۔ زواد نیک نیتی سے الف کو نقب زن سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس صورت میں زواد غلط فہمی سے الف پر حملہ کرنے سے کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہے، لیکن الف کو زواد کے خلاف وہی حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے جو اس صورت میں اسے حاصل ہوتا اگر زواد مذکور غلط فہمی سے عمل نہ کر رہا ہوتا۔ دفعہ نمبر 99، ایسے افعال جن کے مقابلے میں حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا۔
کسی فعل کے خلاف جس سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا معقول اندیشہ نہ ہو کوئی حق حفاظت خود اختیاری نہیں ہے اگر اس فعل کا ارتکاب یا اس کی کوشش کسی سرکاری ملازم کی طرف سے کی جائے جو نیک نیتی سے اپنے عہدے کے اعتبار سے عمل کر رہا ہو خواہ وہ فعل اصل میں قانون کی روح سے حق بجانب نہ ہو۔ کسی فعل کے خلاف جس سے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا معقول اندیشہ نہ ہو کوئی حق حفاظت خود اختیاری نہیں ہے اگر اس فعل کا ارتکاب یا اس کی کوشش کسی ایسے سرکاری ملازم کی ہدایت کی روح سے کی جائے جو نیک نیتی سے اپنے عہدے کے اعتبار سے عمل کر رہا ہو خواہ وہ فعل اصل میں قانون کی روح سے حق بجانب نہ ہو۔ ایسی صورتوں میں جن میں سرکاری حکام سے حفاظت کے لیے رجوع کرنے کا وقت ہو کوئی حق حفاظت خود اختیاری نہیں ہے۔ وہ حد جہاں تک حق استعمال کیا جا سکتا ہے کسی صورت میں بھی حق حفاظت خود اختیاری اس سے زیادہ ضرر پہنچانے پر محیط نہیں ہے جس کا پہنچانا حفاظت کی غرض کے لیے ضروری ہو۔ تشریح 1 کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کی طرف سے بائیں طور کسی فعل کا ارتکاب یا اس کے ارتکاب کی کوشش کے مقابلے میں حق حفاظت خود اختیاری سے محروم نہیں ہو جاتا تا وقت یہ کہ اسے یہ معلوم نہ ہو یا یہ باور کرنے کی وجہ نہ رکھتا ہو کہ اس فعل کا فاعل شخص مذکورہ سرکاری ملازم ہے۔ تشریح 2 کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کی ہدایت کی طرف سے بائیں طور کسی فعل کے ارتکاب یا اس کے ارتکاب کی کوشش کے مقابلے میں حق حفاظت خود اختیاری سے محروم نہیں ہو جاتا تا وقت یہ کہ اسے یہ معلوم نہ ہو یا باور کرنے کی وجہ نہ رکھتا ہو کہ اس فعل کا فاعل شخص مذکورہ ہدایت کی روح سے عمل کر رہا ہے یا تا وقت یہ کہ مذکورہ شخص وہ حیت مجاز جس کے حکم کے تحت وہ عمل کر رہا ہو ظاہر نہ کر دے یا اگر اس کے پاس تحریری حکم موجود ہو تو تا وقت یہ کہ طلب کرنے کی صورت میں وہ مذکورہ حکم پیش نہ کر دے۔ دفعہ نمبر 100 جبکہ جسم سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری ہلاک کرنے پر محیط ہو جاتا ہے ماقبل آخری دفعہ میں مذکورہ پابندیوں کے تابع جسم سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری حملہ کرنے والے کو بالارادہ ہلاک کرنے یا کوئی دوسرا ضرر پہنچانے پر محیط ہو جاتا ہے اگر وہ جرم جو اس حق کے استعمال کا باعث ہو بعد ازیں بیان کردہ تفصیلات میں اس سے کسی ایک کا حامل ہو یعنی اول ایسا حملہ جو بات کے معقول اندیشہ کا باعث ہو کہ بصورت دیگر مذکورہ حملے کا نتیجہ ہلاکت ہوگا، دوم ایسا حملہ جو اس بات کے معقول اندیشہ کا باعث ہو کہ بصورت دیگر مذکورہ حملے کا نتیجہ ضرر شدید ہوگا، سوم وہ حملہ جو زنا بالجبر کے ارتکاب کے ارادے سے کیا جائے، چہارم وہ حملہ جو استحصال خلاف وضع فطری کے ارادے سے کیا جائے، پنجم وہ حملہ جو انسان کو لے بھاگنے یا اغوا کرنے کے ارادے سے کیا جائے، ششم وہ حملہ جو کسی شخص کو ایسے حالات میں حبس بے جا میں رکھنے کے لیے کیا جائے جن سے مذکورہ شخص کو اس بات کا معقول اندیشہ پیدا ہو جائے کہ اپنی رہائی کے لیے وہ سرکاری حکام سے رابطہ نہیں کر سکے گا۔ دفعہ نمبر 101 جبکہ مذکورہ حق حفاظت خود اختیاری ہلاکت کے علاوہ کوئی اور ضرر پہنچانے پر محیط ہو جاتا ہے اگر وہ جرم ماقبل آخری دفعہ میں بیان کردہ تفصیلات میں سے کسی کا حامل نہ ہو تو جسم سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری حملہ آور کی بلا ارادہ ہلاکت پر محیط نہ ہوگا لیکن دفعہ 99 میں مذکورہ پابندیوں کے تحت ہلاکت کے سوا حملہ آور کو بلا ارادہ کوئی ضرر پہنچانے پر محیط ہوتا ہے۔ دفعہ نمبر 102 جسم سے متعلق حفاظت خود اختیاری کا آغاز اور تسلسل۔ جسم سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب ارتکاب جرم کی کوشش یا دھمکی سے جسم کے لیے خطرے کا معقول اندیشہ پیدا ہو جائے خواہ جرم کا ارتکاب نہ ہوا ہو اور اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک جسم کے لیے مذکورہ خطرے کا اندیشہ قائم رہے۔ دفعہ نمبر 103 جبکہ املاک سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری ہلاکت کرنے پر محیط ہو جاتا ہے۔ دفعہ 99 میں مذکورہ پابندیوں کے تحت املاک سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری خطا کار کو بالارادہ ہلاک کرنے یا کوئی دوسرا ضرر پہنچانے پر محیط ہو جاتا ہے اگر وہ جرم جس کا ارتکاب یا جس کے ارتکاب کی کوشش اس حق کے استعمال کا باعث ہو بعد ازیں بیان کردہ تفصیلات میں سے کسی ایک کا حامل ہو یعنی اول سرقہ بالجبر، دوم نقب زنی بوقت شب، سوم کسی ایسی عمارت خیمے یا بحری جہاز میں بذریعہ آتش زنی نقصان پہنچانا جو عمارت خیمہ یا بحری جہاز انسانی بود و باش یا مال محفوظ رکھنے کی جگہ کے طور پر استعمال ہوتا ہو، چہارم ایسے حالات کے تحت سرقہ، نقصان رسانی یا مداخلت بے جا بخانہ کے یہ معقول اندیشہ پیدا ہو جائے کہ اگر مذکورہ حق حفاظت خود اختیاری استعمال نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ ہلاکت یا ضرر شدید ہوگا۔ دفعہ نمبر 104
جب مذکورہ حق ہلاکت کے علاوہ کوئی اور دوسرا ضرر پہنچانے پر محیط ہو جاتا ہے، اگر وہ جرم جس کا ارتکاب یا ارتکاب کی کوشش جو حق حفاظت خود اختیاری کے استعمال کا باعث ہو سرقہ، نقصان رسانی یا مداخلت بیجا مجرمانہ ہو، جو ماقبل آخری دفعہ میں بیان کردہ تفصیلات میں سے کسی کا حامل نہ ہو، تو مذکورہ حق بالا ارادہ ہلاک کرنے پر محیط نہیں ہوتا، لیکن دفعہ 99 میں مذکورہ پابندیوں کے تابع خطا کار کو بلا ارادہ ہلاکت کے علاوہ کوئی ضرر پہنچانے پر محیط ہوتا ہے۔ دفعہ 105 املاک سے متعلق حفاظت خود اختیاری کا آغاز اور تسلسل۔ املاک سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب املاک کے لیے کسی معقول خطرے کے اندیشے کا آغاز ہو جائے۔ سرقہ کے خلاف مال سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ مجرم مال لے کر واپس چلا جائے یا سرکاری حکام کی مدد حاصل ہو جائے یا مال دستیاب ہو جائے۔ سرقہ بالجبر کے خلاف مال سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ مجرم کسی شخص کو ہلاک کرے یا ہلاک کرنے کی کوشش کرے یا ضرر پہنچائے یا ضرر پہنچانے کی کوشش کرے یا مزاحمت بیجا کرے یا مزاحمت بیجا کرنے کی کوشش کرے یا جب تک کہ فوری ہلاکت یا فوری ضرر یا فوری مزاحمت جسمانی کا خوف باقی رہے۔ مداخلت بیجا مجرمانہ یا نقصان رسانی کے خلاف مال سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ مجرم مداخلت بیجا مجرمانہ یا نقصان رسانی کے ارتکاب میں مصروف رہے۔ نقب زنی بوقت شب کے خلاف مال سے متعلق حق حفاظت خود اختیاری اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ مداخلت بیجا بخانہ جس کا آغاز اس نقب زنی سے ہوا ہے جاری رہے۔ دفعہ نمبر 106 مہلک حملے کے خلاف حق حفاظت خود اختیاری۔ جب کسی بے گناہ شخص کو ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو، اگر کسی حملے کے خلاف جس سے حق حفاظت خود اختیاری کے استعمال میں ہلاکت کا معقول اندیشہ پیدا ہو جائے، مداخلت کرنے والا ایسی حالت میں ہو کہ وہ کسی بے گناہ شخص کو ضرر پہنچانے کے خطرہ کے بغیر مؤثر طور پر مذکورہ حق کا استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اس کا حق حفاظت خود اختیاری مذکورہ خطرہ مول لینے پر محیط ہو جاتا ہے۔ تمثیل: الف پر ایک ہجوم نے حملہ کیا جو اس کے قتل کی کوشش کرتا ہے اور اس ہجوم پر گولی چلائے بغیر مؤثر طور پر اپنا حق حفاظت خود اختیاری استعمال نہیں کر سکتا، اور ان بچوں کو جو ہجوم میں شامل ہیں ضرر پہنچانے کے خطرہ کے بغیر گولی نہیں چلا سکتا۔ اگر بائیں طور گولی چلانے سے وہ کسی بچے کو ضرر پہنچائے تو الف کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوتا ہے۔